رانا ثناء اللہ کرتے ہیں۔ خواجہ آصف 10/10/2022 کو یہی گفتگو خواجہ آصف دہراتے ہیں۔ اس کے بعد پی ایم ایل این اور ایک نامعلوم جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ ایک ٹرینڈ شروع کرتے ہیں توہین رسالت کا مجرم عمران۔ یہ 12/9/2022 کو یہ ٹرینڈ جو ہے وہ آتا ہے۔ اسی دوران عمران خان 2 جلسوں سے خطاب کرتے ہیں اور ان میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے لیے ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ تیار ہوئی ہے اور ان کو قتل کیا جانے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ ایک مذہبی انتہا پسند نے ان کی جان لے لی۔ یہ 2 جلسوں میں عمران خان جو ہیں یہ انہوں نے اپنے بڑی تفصیل سے بتایا جو سازش ان کے اوپر جو ہے وہ ہونے جا رہی تھی۔ اس کے بعد 4 تاریخ کو وزیر آباد میں یہ حملہ ہوتا ہے۔ 3 تاریخ کو 3 تاریخ کو یہ حملہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اب جو فورینزک ہے اور جو سائٹ سینز ہیں اور جو پولیس رپورٹ اور جو ابتدائی پولیس انویسٹیگیشن ہے اس میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 حملہ آور عمران خان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ میں شامل ہیں۔ جو بلٹس ریکور ہوئی ہیں ان میں سے 14 جو بلٹس ہیں وہ زمین کے اوپر سے برآمد ہوئی ہیں، یعنی 12 ایک جگہ سے اور 2 ایک جگہ سے، اور 9 بلٹس جو ہیں وہ ایک بلڈنگ کے اوپر سے جو ہیں وہ برآمد کی گئی ہیں، جو کہ بالکل سامنے بلڈنگ جو ہے وہ موجود تھی۔ اس میں بھی 7 بلٹس ایک جگہ سے ملی ہیں، 2 جگہ سے بلٹس جو ہیں وہ اور ملی ہیں۔ عمران خان کے جو گارڈز ہیں ان کی تمام جو اسلحہ ہے اس کا فورینزک کرایا گیا ہے، اور اس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ عمران خان کے جو گارڈز ہیں ان کی طرف سے کوئی گولی جو ہے وہ نہیں چلی گئی، ایک بھی گولی جو ہے وہ گارڈز کی فائر نہیں ہوئی، اور جو موقع کے اوپر ویپنز کا جو کیٹریجز ملے ہیں وہ 3 ڈفرینٹ ویپنز کے ہیں۔ اس لیے یہ بات قطعی طور کے اوپر کہی جا سکتی ہے کہ 3 ملزمان جو تھے وہ اس اسیسینیشن اٹیمپٹ میں شامل تھے۔ ایک جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، 2 جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہو سکے اور ابھی ان کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے۔ اس سے پہلے جو معاملات جو ہیں وہ آئے، میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد ابھی وہ ہاسپٹل نہیں پہنچتے، وہ ہاسپٹل ابھی پہنچنے سے پہلے ایک کنفیشنل ویڈیو جو ہے ریلیز کی جاتی ہے۔ یہ کنفیشنل ویڈیو جو ہے اس کا بھی ٹرینڈ بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے 6:01 کے اوپر غریدہ فاروقی یہ ٹویٹ کرتی ہیں کنفیشنل ویڈیو۔ 6:02 کے اوپر وقار ستی یہ ویڈیو ٹویٹ کرتے ہیں۔ پھر 6:02 کے اوپر ہی مرتضی سولنگی یہ ویڈیو ٹویٹ کرتے ہیں۔ 6:03 کے اوپر حامد میر یہ ویڈیو ٹویٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جیو نیوز کے اوپر اور سما نیوز کے اوپر یہ ویڈیو جو ہے وہ چلا دی جاتی ہے، جس میں ایگزیکٹلی وہی بات جو کہ وہ پہلے کہا جا رہا تھا وہ بات جو ہے وہی دہرائی جاتی ہے کہ یہ کیس تو بڑا آسان ہو گیا ہے، بڑا آسان ہے، اور اس کیس میں یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ایک مذہبی شدت پسند نے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہے، اور صرف ایک ہی آدمی ہے، اور اللہ خیر صلی اللہ، اور یہ معاملہ تو سالو ہو گیا ہے۔ یہ ود ان منٹس یہ ٹویٹس جو ہیں وہ ہوتی ہیں، عمران خان کے ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ان کو دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چیف منسٹر صاحب کو یہ بات نوٹس میں آتی ہے کہ کس طرح سے یہ ویڈیو جو ہے
وہ بنائی گئی. JIT نے جو CCTV ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ وہاں سے جو برآمد کی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ DPO گجرات وہ خود اپنا کیمرہ جو ہے وہ SHO کے حوالے کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیوز بنائیں اور اس طرح کی ویڈیوز بنانی چاہیے. اور SHO گجرات اسی رٹی رٹائی جو احکامات اس کو ملتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بناتے ہیں. اور جو SHO صاحب ہیں انہوں نے اپنے بیان میں بھی یہ کہہ دیا ہے اب کہ یہ ویڈیو انہوں نے DPO کے کہنے کے اوپر یہ ویڈیو بنائی. یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گجرات میں اور وزیر آباد میں جو سیکیورٹی تھی وہ بہت کم تھی اور قطعی طور کے اوپر اس کا جو معیار تھا وہ پہلے جو گجرانوالہ میں جس طریقے سے ان کو سیکیورٹی دی گئی تھی یا لاہور میں دی گئی تھی اس کے مطابق نہیں تھی. وہاں پہ جو پولیس ہے اس کی تعداد کو بھی کم کیا گیا اور ایک موقع فراہم کیا گیا کہ عمران خان کے اوپر قاطعانہ حملہ ہو سکے. DPO گجرات کو JIT نے فون کی فورینزک کرانے کے لیے حوالے کرنے کو کہا, انہوں نے انکار کر دیا. انہیں تفتیش میں بلایا گیا, وہ تفتیش میں شامل نہیں ہوئے. آخر انہیں کون روک رہا تھا؟ کون اتنا طاقتور تھا کہ عمران خان کے اوپر حملے کی تفتیش جو ہے اس کے اوپر اس طرح سے اثر انداز ہو کہ DPO گجرات جن کے فون سے وہ ویڈیو بنی وہ پیش ہی ہونے سے انکار کرتے ہیں اور کوئی ان کا بال بھی بیکا نہ کر سکے. IG پنجاب کو رابطہ کیا جاتا ہے, فیصل شاہکار تھے اس وقت, ان کو رابطہ کیا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نہیں دے سکتے ہیں فون, ان کا DPO گجرات کا فون جو ہے وہ حوالے نہیں کیا جا سکتا. بہرحال چیف منسٹر اس پہ ایکشن لیتے ہیں اور تھانہ جو جس میں یہ ویڈیو بندی اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے. لیکن اس کے چند گھنٹے کے بعد ایک اور ویڈیو تقریباً رات کو 1 بجے وہ ریلیز ہوتی ہے اور وہ ویڈیو بنائی جاتی ہے CTD کے آفس میں. CTD کے آفس سے JIT نے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ CCTV فوٹیجز دے دیں کہ وہاں پہ کون آیا گیا کیسے ہوا. CTD نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ JIT کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. اب آپ اس پہ بھی سوال یہی ہے کہ CTD کو کون روک رہا تھا کہ وہ ریکارڈ اور CCTV فوٹیجز مہیا نہ کرے. اس کے بعد جو ایک اور کام بھی یہ کیا گیا کہ CTD آفس میں جس دفتر میں یہ ویڈیو بنائی گئی اس دفتر کو ہی ریڈو کر دیا گیا. اس کے اوپر جو پینلنگ تھی اس کو ہٹا کے اس میں رنگ و روغن کر دیا گیا, پورا دفتر بدل دیا گیا تاکہ یہ لگے کہ یہ ویڈیو جو ہے اس کا اس آفس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کے بعد ایجنسیز جو ہیں ان کو اپروچ کیا گیا اور کہا گیا کہ ریکارڈ دیں جو انٹرنیٹ کا جو IPs یوز کر رہا تھا ملزم نوید. وفاقی ایجنسیز نے یہ انٹرنیٹ ڈیٹا شیئر کرنے سے انکار کر دیا اور ملزم کا جو فون ہے اس کی جو انٹرنیٹ ہے اس کو دینے سے جو ہے وہ کر دیا گیا, انکار کر دیا گیا. اس کے بعد پولیس نے اپنے طور کے اوپر ویڈیو لیکس کی ایک انکوائری شروع کی جو کہ مکمل طور کے اوپر ریڈنڈنٹ ہوگی, اس کو کبھی بھی جو ہے وہ مکمل نہیں کیا گیا. اب میں آپ کو یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ جو یہ بلٹس تھے عمران خان صاحب کو بیسکلی 8 واؤنڈز آئے, زخم آئے, ان میں سے جو 3 جو ہیں وہ بلٹ واؤنڈز ہیں اور باقی جو ہیں وہ شارپنرز ہیں. میں یہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو عمران خان صاحب کو واؤنڈز لگے ان کی ویڈیو جو زیادہ تر ٹیلی ویژن چینلز کو ہم نے ابھی پہنچا دی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو
زیادہ ٹیلی ویژن کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اچھا جی، اس کے بعد جو گولی، ایک اور جو اس میں کنٹروورشل پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو معظم ہے اس کو جو گولی لگی اس کے بارے میں اب یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ اس معظم کو گولی جو ہے وہ ایک اس شوٹر نے ماری جو اسی ذمہ داری کے لیے وہاں پہ بھیجا گیا تھا کہ آپ نے جو نوید ہے اس کو قتل کر دینا. یعنی یہ لیاقت علی خان شہید کی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایپیسوڈ 1951 میں اسی کو ہی ریپیٹ کیا جا رہا تھا اور یہ کوشش تھی کہ جو شوٹر ہے جس نے عمران خان کے اوپر گولیاں چلائیں اس کو گولی مار دی جائے اور یہ ثابت کر دیا جائے کہ صرف ایک ہی شوٹر تھا اور مذہبی انتہا پسند تھا اور یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو دبا دیا جائے. اور یہ گولی جو ہے یہ جو کنٹینر والی سائیڈ ہے وہ کنٹینر سے الٹی سائیڈ سے وہ گولی آ کے لگی جو کہ نوید کے اوپر چلائی گئی تھی، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اس میں معظم شہید کو جا کے لگی جو کہ وہیں پہ جو ہے وہ شہید ہو گئے. ان کے چھوٹے بچوں کی وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. اب اس کی جو بھی کی جے آئی ٹی ہے اس کے نتیجے میں جو موجودہ ایف آئی آر ہے وہ تو ریڈنڈنٹ ہوگی. اس میں ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ 3 نومبر کو انہوں نے یہ سانحہ ہوا تھا، پھر 7 نومبر کو سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر یہ بھی سپریم کورٹ نے 150 سال کا قانون ہی تبدیل کر دیا کہ اگر میں وکٹم ہوں اور میں پرچہ کرانا چاہتا ہوں تو میرے بیان کے اوپر پرچہ نہیں ہو رہا اور میرے بجائے ایک تیسرے بندے کے نام کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جا رہی ہے اور ایف آئی آر میں جو ملزمان میں نامزد کر رہا ہوں وہ نہیں ہو رہے بلکہ وہ اور لوگ جو ہیں ان کو نامزد کیا گیا. اب یہ ایف آئی آر میں کہا گیا ایک کا جو تھا ایکیوز تھا، اب ثابت ہو گیا ہے اس تفتیش میں کہ 3 لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کے اوپر جو ہے وہ گولیاں چلائیں اور اس کے بعد 16 نومبر کو یہ جے آئی ٹی جو ہے وہ بنی ہے. اور اب میں عمر چیمہ صاحب سے یہ کہوں گا کہ یہاں سے آگے جو کچھ پوائنٹس ہیں وہ آپ بتا دیں. شکریہ. اس میں گزارش ہے کہ کافی حد تک تفصیلات جو جے آئی ٹی نے اپنی پچھلے 1.5 ماہ کے اندر جتنی بھی انویسٹیگیشن جو فورینسکس کی رپورٹس آئی ہیں اس حوالے سے فواد صاحب نے کافی آپ کو ایکسپلین کیا اور اس کے اندر جو تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ مذہبی جنونی شخص ہے، اکیلا ہے جس نے جو ہے حملہ آور ہوا، تو یہ چیز بھی بڑی واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب اور مارچ کے جو شرکا تھے ان کے اوپر 3 حملہ آوروں نے مختلف اطراف سے جو ہے فائر کیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات ایف آئی آر کے حوالے سے ہو یا بعد میں بھی جس طرح سے جو کچھ پولیس آفیسرز نے اگر کوئی جو ہے کوآپریٹ کرنے سے اجتناب کیا اور جب جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ جو عدالت میں جو انٹرم چلان کے ساتھ جمع کروائی اس میں یہ پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اس کے اوپر فوری طور پہ چیف منسٹر نے میں نے جو ہے اس کے اوپر اس کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی پی او گجرات کو بھی یہ احکامات جاری کر دیے گئے کہ وہ فوری طور کے اوپر جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں اور جو بھی مواد ریکوائرڈ ہے ان کو پرووائڈ کیا جائے جے آئی ٹی کو. اسی طریقے سے سی ٹی ڈی کو بھی جو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ جو ویڈیوز ریکوائرڈ ہیں، جو آفسرز انویسٹیگیشن کے لیے ریکوائرڈ ہیں، وہ فوری طور پہ جو ہے جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوتے ہیں. اس حوالے سے
جو خاص طور پہ بات تو پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا تھا کہ یہ شاید خاص طور جو موزم جو شہید ہوا اس حوالے سے بھی بڑی اب تو کلیئرٹی اب آ گئی ہے انویسٹیگیشنز کے بعد کہ وہ عمران خان صاحب کے سیکیورٹی گارڈ کے اسلحے سے جو ہے نہیں اس پہ فائر کیا گیا کیونکہ وہ سارا کا سارا اسلحہ جو ہے فورینزکس رپورٹ میں کلیئر کرا دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں پہلے دن سے آپ کے سامنے کہ باوجود اس کے کہ پنجاب حکومت ہماری ہے اور خان صاحب نے جن لوگوں کو نامزد کیا تھا وہ وفاق میں موجود آج بھی باثر لوگ جو ہیں وہ انہی اداروں کو ہیڈ کر رہے ہیں اور مسلسل پہلے دن سے ایف آئی آر کٹنے سے لے کے بعد بھی آپ کے سامنے جس طرح تفصیلات فواد صاحب نے بھی بتائی وہ اثر انداز ہونے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں. اور پھر جب سی آئی ٹی نے ان سے جو کیونکہ بہت ساری ٹیکنالوجی جو ہے وہ پنجاب کے محکموں کے پاس نہیں ہے, وفاق کے اندر جو ادارے ہیں ایجنسیز ان کے پاس ہے جو ڈیٹا اور ٹریکنگ اور ٹریسنگ کے حوالے سے اس میں سے میں بھی جو ہے ان کی طرف سے جو ہے عدم تعاون کیا گیا. اور پنجاب حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ اپنے وسائل جتنے بھی ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اس سی آئی ٹی کے اندر جو بھی ایلیمنٹس ہیں ان کو جو ہے بے نقاب کیا جائے اور جو اصل مجرمان ہیں ان تک پہنچا جائے. ایک سیکنڈ میں دو چیزیں صرف الاؤڈ میں اس سے دو چیزیں صرف کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو زبیر نیازی صاحب اور عمران خان صاحب دونوں جے آئی ٹی میں شامل نہیں ہوئے اس تفتیش کے اندر بیکاز انہوں نے اپنی وہ پوزیشن مینٹین رکھی ہوئی ہے کہ ہماری انیشل ایف آئی آر جس میں ہم نے لوگوں کو نامزد کیا ہوا ہے وہ کیونکہ درج نہیں کی گئی اور یہ کیس ان کا کورٹ میں چل رہا ہے اس لیے جے آئی ٹی میں ان دو اشخاص نے جو ہے وہ شمولیت نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک پولیگرافی ٹیسٹ بھی اس میں بڑی امپورٹنٹ اس کا اثر ہے اس کے اندر اور وہ یہ ہے کہ پولیگرافی ٹیسٹ جو ہے 93% کی کریکٹنیس ہے اور نوید کا جب ٹیسٹ کروایا گیا تو یہ چیز ثابت ہوئی کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے اکیلے حملہ کیا یا تمہارے ساتھ پلاننگ میں کوئی اور بھی شامل تھے تو وہاں پہ اس نے جھوٹ بولا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیگرافی ٹیسٹ میں یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے ساتھ باقی لوگ بھی شامل تھے. پھر جب دوسرا سوال سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کوئی باقاعدہ ٹریننگ حاصل کی تو اس وقت جو پولیگرافی ٹیسٹ کا ریزلٹ ہے وہ -10.6 آتا ہے. اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اس نے باقاعدہ ٹریننگ حاصل کی. تو سائنٹیفکلی بھی یہ پروو ہو گیا کہ باقی وہ ویل ٹرین تھا اور ویل پلانڈ اٹیک تھا اور گراؤنڈ کے اوپر ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے چشمدید گواہ. تقریباً 3 ایسے چشمدید گواہ ہیں جو کہتے ہیں کہ فائرنگ سامنے سے بھی ہوئی اور بلڈنگ کے اوپر سے بھی ایک گرین جیکٹ والا شخص تھا جو فائر کر رہا تھا. تو جب ان 3 چیزوں کو آپ ملاتے ہیں پولیگرافی کو, زمین کے اوپر کرائم سین کے ایویڈنس کو اور آنکھوں دیکھا جو لوگوں کے بیانات ہیں, ان 3 مشاہدات کو جب جوڑتے ہیں تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ فائرر 3 تھے اور یہ جو اٹیک تھا یہ ویری ویل پلان تھا اور ٹرین لوگوں نے کیا اور ایک خاص جگہ پہ اگر آپ دیکھیں اس جگہ کو تو اس جگہ خاص سلیکٹ کی گئی تھی because وہاں پہ روڈ جا کے تنگ ہو جاتی ہے, بائیں طرف اس کے بلڈنگس ہیں اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ یہ اٹیک کیا گیا. اللہ بچانے والا ہے لیکن مارنے والوں نے اپنی پوری کوشش کر لی. سر یہ بتائیے یہ آپ نے تمام جے آئی ٹی کی رپورٹس اور ہر ایک چیز کو سامنے رکھ دیا اور اپنی مجبوریاں بھی بتا دی کہ جہاں پر آگے آپ کے وہ پر چلتے ہیں اداروں کے جو آپ کے پنجاب گورنمنٹ کے ادارے ہیں. اس کیس کی اب فیٹ کیا ہے؟ جیسے عمران خان جیسا بڑا آدمی, بڑا لیڈر, سابق پرائم منسٹر, اس پہ اٹیک ہوا, مقدمہ درج نہیں ہوا, آپ نے تحقیقات کروا لی, سارا کچھ نکال دیا. اب اس کیس کی فیٹ کیا ہے؟ کہ یہ سیاسی کیس رہے گا جو کہ بلیم گیم کے لیے استعمال ہوگا یا اس پر کبھی کوئی لیاقت علی خان کے اسیسینیشن سے لے کے اب تک کی ہسٹری جو ہے وہ تو یہی ہے, لیکن ہسٹری کو تبدیل ہونا چاہیے.
اور ہمیں جو اصل ملزمان ہیں ان کے گریبان تک پاکستان کی عوام کا ہاتھ پہنچنا چاہیے. یہ جس طریقے سے اسیسنیشن اٹیمپٹ پلان کی گئی ہے اور پھر یہ ایگزیکیوٹ کی گئی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان اور باقی لیڈرشپ اس میں محفوظ رہی, لیکن مارنے والوں نے تو جس طرح بادشاہ کہہ رہے ہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن اب انشاءاللہ ہم یہ جو سچویشن ہے یہ تو کافی قریب ہے اصل ملزمان کے, اور جو عمران خان کے شکوک و شبہات تھے وہ اسی طرف بات گئی ہے. یہ بتائیے گا جو معظم کو گولی لگی ہے, سوشل میڈیا کے کچھ اکاؤنٹس میں ویڈیو وائرل کروائی جا رہی تھی کہ وہ گولی جو ہے عمران خان کے گارڈ نے چلائی ہے, وہ ویڈیو بھی جعلی تھی اور جو اکاؤنٹس وہ ویڈیو وائرل کر رہے تھے ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی جائے گی؟ لیکن بات یہ ہے کہ ایسی جعلی ویڈیوز اور پروگرام, بلکہ پرسوں تو آپ نے دیکھا کہ ایک پروگرام ہی کر دیا گیا جس میں جو جعلی ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ بنانے کے لیے, اور یہ جو سیکشن 120 ہے 121 ہے جس میں ایویڈنس کے اوپر ٹیمپرنگ ود ایویڈنس جو ہے 201 ہے 120 ہے اس کے تحت یہ آفینس ہے, اور اس کے اوپر جو ڈی آئی ٹی چاہے گی تو کارروائی کر سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ پولیگرافک ٹیسٹ بھی کروایا گیا, فرانسیسی سائنس ایجنسی نے بھی اپنے داد و شمار یا اپنا ڈیٹا شیئر کیا, کیا اچھا نہیں ہوتا کہ آپ اس ایجنسی کا جو ڈیٹا ہے جس کے لیے پولیگرافک ٹیسٹ ہے, جس کو مصدق بازی صاحب نے بتایا وہ 10 پوائنٹ شاید بتا رہے ہیں, وہ آپ دکھاتے ہیں ہمیں حقائق ڈیٹا مرتب ہو گیا کیا آپ لوگوں نے, تو آپ کی ایک رپورٹ ہم لوگ دیں گے. دوسرا یہ کہ ایک ویڈیو ہے جس میں خان صاحب کے کنٹینر پہ ان کا ایک گارڈ ہے وہ پسٹل نکالتے تو وہ فائر ہو رہا ہے, وہ سامنے نظر بھی آ رہا ہے سب کو, اس کا فرینزک کروایا گیا کہ اسی تمام جو گارڈز ہیں ان کا فورینزک کروایا گیا, کسی گارڈ کے اسلحے سے گولی جو ہے وہ نہیں چلی, نمبر 1. نمبر 2, جو پولیگرافک ٹیسٹ ہے وہ چلان کا حصہ ہے, وہ عدالت میں پینڈنگ ہے, اور آپ اپنے کورٹ رپورٹر کو کہیں گے وہ آپ کو نکلوا کے دے دیں. نواز شریف جو ہے, میاں نواز شریف وہ دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک لانچ کی ہے, سازش نے بلایا گیا تھا کہ عمران خان کے اوپر حملہ کرنا ہے, اور دوسرا جو صورتحال ہے اس کے مطابق آپ یہ بتائیں کہ اس چیز کو آپ سیریسلی کیا لے رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ قانون بڑا واضح ہے, یا تو وہ بندہ اندر جائے گا وہاں پہ, یا اس کا مطلب ہے اس میں کچھ سچائی ہے. اس حوالے سے آپ نے کیا یہ جو صاحب آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. تسنیم حیدر جو ایک سابقہ پی ایم ایل این کی کور ٹیم کا وہاں پہ رکن ہے, اس نے یہ الزام لگایا تھا, اور اس کے بعد اب جو میں نے انٹرویو سنا ہے کل ان کا ایک سوشل میڈیا کے اوپر, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ارشد شریف کی جو اسیسینیشن ہے, جو ان کا جب قتل کیا گیا ہے, جب ان کو شہید کیا گیا ہے, اس کی باقاعدہ ویڈیو بنائی گئی, اور وہ ویڈیو انہوں نے مریم نواز کے موبائل فون کے اوپر دیکھی ہے, یہ تسنیم حیدر کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے وہی ایویڈنس جو ہے وہ جا کے, نہ صرف یہ کہ وہ کہیں خالی نہیں رہا, اس نے جا کے جو یو کے کی پولیس ہے اس کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور کہا ہے کہ اس کو فون کنفسکیٹ کیا جائے اور اس کے اوپر فورینزک جو ہے وہ کروایا جائے. اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لنڈن سے لوگ کئی اکاؤنٹس میں یہ آ رہا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف اس کے اوپر جو ہے وہ لنڈن کی پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے, بٹ مجھے نہیں پتا ہی کس بات ہے. تو اس میں جو صوبے کے سربراہ ہیں ان کو کیا اس میں انوالو کیا گیا ہے, جی آئی ڈی میں بلایا. دوسرا جو فیصل باؤڈ ہے ان کو سمن جاری کیا گیا, وہ بھی پیش ہوئے, بختیار ستی اور دیگر جو لوگ پیش ہوئے, کیا وارنٹ گرفتاری کی طرف جائیں گے, عدالت کا رجوع کیا جا رہا ہے؟ سی سی ٹی وی صرف سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی ہے. وہ ہاں کل ہی جے آئی ٹی نے جو رپورٹ کرنے دی تو جے آئی ٹی انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے, اور جو اپنی رپورٹ میں جو یہ دونوں چیزیں جو ڈی کیو کے حوالے سے اور سی ٹی ٹی کے حوالے سے اس کے اوپر سی ایم نے میں نے فوری طور پر نوٹس لیتے ان کو احکامات جاری کیے کہ وہ اپنے ٹاپک بیٹھتے ہیں, جب بھی جے آئی ٹی بلائے
وہ فوری طور پہ پیش ہوں، سارا ڈیٹا جو ہے پرووائڈ کریں. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں باقی لوگوں کو سمن کرنے کی، ان کو 2 مرتبہ جو ہے سمن کیا جا چکا ہے. اور یہ لوگ جو ہے جیسا فیصل وارڈا کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے تو گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جب جے ٹی کو 2 دفعہ بلا رہی ہے تو اس کے سامنے پیش نہیں ہو رہا. حالانکہ انہیں چاہیے کہ بجائے ٹی وی پہ بات کرنے کے وہاں پیش ہو. البتہ یہ لوگ اگر پیش نہیں ہوتے تو جے ٹی کے پاس قانونی طور پر اختیار ہے کہ وہ جو ہے عدالت کے ذریعے ان کے وقت گرفتاری حاصل کرے. آپ نے وقار سختی کا ذکر کیا، آپ انفارمیشن منسٹر سے گئی ہیں. میں کچھ نام لیتا ہوں، آپ سے تصدیق چاہتا ہوں. انصار عباسی ہوں، جاوید چودھری ہوں، حامد میر ہوں، سلیم صافی ہوں، سمیع ابراہیم ہوں، عمران ریاض خان ہوں، ڈاکٹر محی پیرزادہ ہوں، کامران شاہد ہوں، کامران خان ہوں. یہ چند چہرے ہیں جو سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بناتے ہیں اور ان کو لاکھوں فالوورز ہیں، فالو کرتے ہیں. یہ جو چند اینکرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، یہ صرف سیاسی جماعتوں کے میڈیا گروپس میں یہ ہیں یا کوئی تھرڈ پارٹی بھی انہیں استعمال کرتی ہے؟ کیونکہ ارشد شریف کی اگر فرانسک رپورٹ ہو، میڈیکل رپورٹ ہو تو کامران شاہد پروگرام میں لے آتے ہیں. عمران خان والی ہو، کامران شاہد لے آتے ہیں. اس سے پہلے ثانیہ ماڈرٹون کی ہو تو وہ بھی کامران شاہد دیتے ہیں، تب وہ آپ کی لائن دیتے ہیں. تھوڑا سا یہ بریف کرتے ہیں تاکہ صحیح بات ہے. یہ سارے صحافیاں نہ لینا، سارے نہ میں لڑ پاؤں. Sabrosi. When it's love, it's back.